مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مسجد سے جب کسی کام کے لیے باہر نکلتا ہے نا تو مسجد سے باہر جا کر اس طرح تڑپتا ہے جس طرح مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے نا، اس طرح مومن تڑپتا ہے. اور جیسے پانی کے اندر مچھلی واپس چلی جائے سکون میں رہتی ہے، کھیلتی ہے، کودتی ہے، آرام سکون کرتی ہے. مومن بھی اسی طرح جب مسجد میں آ جاتا ہے تو مسجد میں آ کر اس کا دل اٹک جاتا ہے، مسجد میں آ کر اس کا دل اٹک آ جاتا ہے. اور جو مسجد میں ہر وقت رہتے ہیں وہ مسجد کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو مسجد کے ساتھ تعلق، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اور جو گھر میں آتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے نا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بہت زیادہ پسند ہے جب اس کا کوئی بندہ، اس کی کوئی بندی سجدے کے اندر سر رکھے ہوئے اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بہت پسند ہوتا ہے. جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے. جو لوگ مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں. تو مسجدوں کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے. کس چیز سے آباد کرنا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی عبادت سے، نماز کے ذریعے سے، نفل نماز کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، اللہ کے سامنے سر جھکانا، علم کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا اور قرآن دوسروں کو سکھانا. مسجد کے اندر یہ اعمال ہونے چاہیے، ہر وقت سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے. اور آپ کو ایک احادیث مبارک سناتا جاؤں. جو لوگ مسجدوں کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے کتنی فضیلت والی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد واپس لوٹ آیا، اور واپس آیا ساتھ ہی بہت سارا مال غنیمت بھی لے کر آیا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا سارا مال اور اتنی تھوڑی سی مدت کے اندر واپس بھی آ گیا اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کر آیا، کامیابی کے ساتھ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں بہت زیادہ مال اور دولت کمانے والی جماعت نہ بتاؤں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں اور آفتاب نکلنے تک یعنی سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب سورج نکلے، آفتاب نکل جائے اور مغرب وقت جو تقریباً 20 منٹ ہوتا ہے وہ نکل جائے تو یہ لوگ 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں. یہ لوگ 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں تو یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں. اور اس طرح بھی سنا ہے کہ یہ ایسا ثواب کمانے والے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کے اندر بیٹھنے والے جیسے انہوں نے حج عمرہ کر لیا. کتنی بڑی فضیلت ہے. صبح کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے، کلام اللہ شریف کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے دعا مانگ کر پھر اپنے کام کی طرف چلیں. جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، جو بندہ صبح صبح اللہ کے گھر کی طرف مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. جو بندہ بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. اپنی عادت بنائیں روزانہ کی کہ ہمارا صبح صبح جو حاضری ہو سب سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف حاضری ہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک بزرگ گزرے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور صوفی بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی. کتنی؟ 5 چیزیں تلاش کی اور 5 جگہ ان کو پا لیا. روزی کی برکت تلاش کی، یہ چاشت کی نماز میں مل گئی. قبر کی روشنی تلاش کی، یہ تہجد کی نماز میں ملی. منکر نکیر کے سوالوں کا جواب طلب کیا، اس کو قرات میں یعنی قرآن پاک کی تلاوت میں پا لیا. پل صراط کا سہولت سے پار ہونا تلاش کیا، روزہ اور صدقہ میں پا لیا. عرش کا سایہ خلوت میں پایا.
تو حدیث کی کتابوں میں بہت تاکید آئی ہے، بہت فضائل وارد ہوئے ہیں نماز کی پابندی کے بارے میں۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اکیلے میں تنہا پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے تو یہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے نماز با جماعت ادا کرنی ہے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔